بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو محبت کملی والے سے وہ جذبہ جسم میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا یہ جسم میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا جناب مصطفیٰ جو
دینے سے پل میرا نہیں ہوتا ثنائے مصطفیٰ کرنے سے پل میرا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں خدا گواہ زمانے پہ چھائے بیٹھے بیٹھے خدا گواہ زمانے پہ چھائے بیٹھے ہیں خدا گواہ زمانے پہ چھائے بیٹھے ہیں جو واسطہ سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں ایک ہمیں ہیں جو اپنوں کے دل سبحان اللہ یہ ایک ہمیں ہے جو اپنوں کے دل نہ جیت سکے اور دشمنوں کو بھی اپنا بنائے بیٹھے بیٹھے اور دشمنوں کو بھی اپنا بنائے بیٹھے ہیں سبحان اللہ ہم میں ایک عالم دین صبح اٹھتا ہے تہجد میں اللہ 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 بدنصیب ہے وہ بندہ جو میرے ساتھ شامل بھی نہ ہو لا تقوم الساعة حتى يقال اللہ 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 قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک اللہ اللہ کا ذکر کیا جاتا رہے سمجھ گئے آپ تو بتائیں کس کا وجود ہے جو قیامت کو روکے ہوئے اللہ عزت دے گا علماء کو یا عزت کروائے گا جو میرے مالک نے عزت بلند کی ہے علماء کرام صرف اتنا یاد رکھیے گا اگر اللہ کا دوست عالم نہیں ہے تو کوئی بھی نہیں کیونکہ وہ جاہلوں کو دوست نہیں بناتا اللہ کا دوست ہونے کے لیے اتنا بڑا سارا کوئی خانقاہ یا مدرسہ یا کوئی اس کی بہت بڑی بلڈنگ اور جناب اس کے ہزاروں مرید ہونا ضروری نہیں ہے جھونپڑی میں بیٹھا ہوا درویش بھی اس کا ولی ہو سکتا ہے مدرسے کی کچی چٹائی پر قال اللہ اور قال رسول پڑھانے والا بھی اس کا دوست ہے اور وہ اس کا سچا دوست ہے جو تھوڑے سے پیسوں میں مختصر سے پیسوں میں صبح سے لے کے شام تک قرآن اور حدیث کا درس دیتا ہے بتاؤ وہ اس کا دوست نہیں ہے تو پھر کون ہے اس کا سوچئے یہ کون ہے علماء جو ساری زندگی مدارس کی دال روٹی پہ اپنے رب کی محبت اور دوستی کی وجہ سے ہی گزار دیا ان
ان سے بڑا اللہ کا دوست کون ہے جو ساری زندگی 15,000 20,000 2020 کا سال کووڈ کا سال تھا، ساری دنیا لائنوں میں لگی، ساری دنیا لائنوں میں لگی، اخباروں میں آئے نہ جانے کتنے کتنے بیانات، کتنے کتنے جناب خبریں۔ ایک طبقہ ایسا تھا ایک طبقہ ایسا تھا جو نہ کسی راشن کے نہ ڈیڈیسی نہ سیلانی یا کسی لائن میں نہیں لگا، مصلی کی چٹائی پہ بیٹھ کے وہ نماز پڑھاتا رہا، پڑھنے والے 4 تھے یا 400 تھے یا نہیں تھے، وہ صبر کر کے بیٹھا رہا، میرے مالک اس پہ راضی ہوا، اس کو خزانے عطا فرماتا ہے۔ اللہ نے ایمان والوں کو درجے عطا فرمائے ہیں، والذین اوتوا العلم درجات، لیکن علم والوں کو ان سے بھی اونچے درجے عطا فرمائے ہیں۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ سید میری پشت سے پیدا ہوں گے، سید میری پشت سے پیدا ہوں گے، اور علماء مجھ محمد کے سینے سے پیدا ہوں گے، علماء مجھ محمد کے علامہ سعد الدین تفتزانی بہت بڑے عالم دین گزرے، بادشاہ وقت کے ساتھ آپ جا رہے ہیں اور بارش ہوئی تو ایک چھپرے کے نیچے آ کے کھڑے ہو گئے، بادشاہ دیکھ کے بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کہ آپ کو میری فکر نہیں ہے، اپنی فکر ہے؟ آپ نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ تیرے اور میرے بننے میں بہت بڑا فرق ہے، تو بادشاہ ہے، بادشاہ تو مرے گا، تیرے بیٹے کو بٹھا دیں گے، ایسی قبیلوں کے سردار اگر قبیلہ قریش کا کام مرے گا تو اس کے بیٹے کو بٹھا دیں گے، اس کے بیٹے کو کوئی چیز نہیں دیکھی جائے گی، بیٹا بیٹھ جائے گا، راجپوت مرے گا اس کا بیٹا بیٹھ جائے گا، قریشی مرے گا اس کا بیٹا بیٹھ جائے گا، ہاشمی مرے گا اس کا بیٹا بیٹھ جائے گا، جناب آوان مرے گا اس کا بیٹا بیٹھ جائے گا، ملک مرے گا اس کا بیٹا بیٹھ جائے گا، لیکن ایک عالم دین جب انتقال کرے گا تو پھر دوسرے عالم دین بننے کے لیے کم از کم 10 سال درکار ہے دوسرا اس کی جگہ بننے۔ یہ حضور کا درس ہے، حضور کا درس ہے، یہ طبیعت میں استغنا، یہ بے نیازی، یہ تھوڑے سے پیسوں میں گزارا کرنا، یہ اس وقت کی بات ہے، یہ میں کرامتیں نہیں پڑھ رہا ہوں، میں وہ باتیں پڑھ رہا ہوں جو رسول اللہ نے فرمائی ہے۔ توجہ کیجئے گا، میرے آقا کریم علیہ السلام کو اپنے طلباء سے بہت پیار تھا، اپنے طلباء سے بہت پیار تھا، حضور طلباء سے بہت محبت فرماتے تھے، اور فرماتے تھے صحابہ کرام جب پڑھتے تھے فرماتے تھے صحابہ حضور کا ایک درس ہوتا تھا، صحابہ بھی کسی سے نہیں مانگتے، بھیک نہیں مانگی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں پورا ہفتہ گزر جاتا، پورا ہفتہ گزر جاتا، میں حضور کا در دولت چھوڑ کے نہیں جاتا، جمعہ پڑھنے کے لیے آتا تھا، پھر دوسرا جمعہ پڑھ لے کر اور بھوک سے یہ حالت ہو جاتی تھی کہ نماز پڑھتے ہوئے میں گر جاتا تھا، نماز پڑھتے ہوئے یہ حالت ہوتی تھی کہ میں گر جاتا تھا، لوگ سمجھتے تھے اسے مرگی ہو گئی ہے، اور مرگی کے ٹوٹکے جیسے ہمارے حضور سنا وہاں گردن پہ پاؤں رکھتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں میرے وجود میں اتنی طاقت بھی نہیں ہوتی تھی کہ میں زبان سے یہ کہہ سکوں لوگوں مجھے مرگی نہیں ہوئی ہے، بھوک کا ستایا ہوا اور گر گیا۔
اس لیے ایک دن جب بھوک نے بہت ستایا تو میں مسجد نبوی شریف کے سامنے سر راہداری میں بیٹھ گیا اور کیا فرمایا حضور؟ بھیک نہیں مانگنا، بھیک نہیں مانگنا۔ میرے ساتھ جو بندہ جملہ دہرائے بھیک تو آپ مانگنے والے بھی نہیں ہے، خدا ادھار کی کبھی نوبت نہ لائے کہ آپ کو سر راہ بیٹھ گیا اور سامنے سے فاروق اعظم تشریف لے کے آ رہی ہے۔ اب ہیلتن میں نے کہا ہے بھیک تو مانگنی نہیں ہے اور بھوک کا ستایا ہوا ہوں، ہیلتن میں نے کہا ہے کہ عمر وہ آیت تو پڑھے جہاں خدا نے مصارف صدقات بیان کیے، 8 مصارف صدقات جو 10ویں پارے میں بیان ہوئے وہ تو پڑھ کے سناؤ۔ اس سوچ سے میں نے کہا تو ہو سکتا ہے مانگنا تو نہیں ہے، میری حالت دیکھ کے عمر کو خیال آ جائے کہ اسے بھوک لگی ہوگی۔ انہوں نے آیت پڑھی انما الصدقات للفقراء والمساکین، آیت پڑھ کے چل دیے۔ میں دیکھتا ہی رہا، تھوڑی دیر بعد صدیق اکبر تشریف لے کے آئے۔ میں نے کہا ابو بکر وہ آیت تو پڑھو، کیونکہ بھیک تو مانگنی نہیں ہے، وہ آیت تو پڑھو مصارف میں، اس خیال سے کہ ہو سکتا ہے ابو بکر کو خیال آ جائے میری حالت زار دیکھ کر، لیکن وہ بھی آیت پوری پڑھ کے اور سنا کے چلے گئے اس سوچ سے کہ ہو سکتا ہے اس نے آیت یاد کر لی ہو، اور وہ چل دیے۔ اب جامع مسجد میں بیٹھنے والوں، اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا، تھوڑی دیر گزری کہ سامنے سے خود جانے جانا خود تشریف لے کے آ گئے۔ حضور جانے جانا خود تشریف لے کے آ گئے۔ میں آپ کا جملہ اتنے ٹھنڈے سبحان اللہ میں کہہ نہیں سکتا، آواز بلند بول کے دکھائیں سبحان اللہ۔ کم از کم آج علامہ صاحب خطیب صاحب کی جنت صاحب کی روح خوش ہونی چاہیے کہ میرے تھوڑے سے نمازی بیٹھے ہیں لیکن بیٹھے بڑی محبت والے اس میں آئے تو کم از کم اس والا رول کو ادا کر کے جاؤ یا اللہ۔ حضور تشریف لے گئے، میں کیسے آگے بولوں، کیا بولنا؟ حضور نے دیکھا ابھی ابو ہریرہ کچھ نہیں بولے، نہیں آیت پڑھے نہ کچھ نہیں، دیکھتے ہی فرمایا ابو ہریرہ تجھے بھوک لگی ہے؟ امہات المومنین نے سے پوچھا کہ بھائی گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ اس گھر میں کیا کھانے کو ہو کہ جب تکبیر ہو جائے، اقامت ہو جائے اور امام الانبیاء نماز بھی شروع نہ کرے اور اقامت کے بعد گھر تشریف لے کے جائے اور صحابہ انتظار میں کھڑے ہوں گے، یہ آج کیا ہو گیا ہے کہ اقامت ہو چکی ہے، نماز شروع ہونی تھی، حضور گھر تشریف لے گئے اور جب لوٹ کے آئے تو غلاموں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہاں چلے گئے تھے؟ فرمایا کہ گھر میں کچھ رکھا ہوا تھا اور گھر میں کچھ رکھ کے میں نماز پڑھا نہیں سکتا ہوں، وہ خیرات کر کے آیا ہوا اور نماز پڑھا رہا۔ ابو ہریرہ چلو ہاں کچھ گھر میں کھانے کو، یا رسول اللہ کچھ ایک دودھ کا پیالہ ہے، انصاری کے گھر سے آیا تھا، وہ فرمایا لے آؤ لے آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے وہ پیالہ لیا اور لے کر مجھے فرمایا ابو ہریرہ یہ لو پیالہ، کہتے ہیں میرا دل اتنا خوش ہوا دودھ دیکھ اور اگلے لمحے جب حضور نے یہ فرمایا ابو ہریرہ جملہ سنیے، ایک تو بھی تو بھوکا نہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں حکم تھا حضور کا اور خیانت ہو نہیں سکتی تھی، ورنہ میرا دل تو بیٹھ کے جا رہا تھا۔ سب تک پینے والے کہتے ہیں میں لے کے چلا، حضور کا حکم جا کے میرے پہلے ساتھ انہوں نے بس پینا شروع کیا، میرا دل بیٹھا جا رہا، اب ختم اب ختم اب ختم اب ختم اب ختم۔
3 گھونٹوں میں یہ واپس کر دیا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں سیر ہو کے پیا، جب مجھے پیالہ واپس کیا تو ایک بوند بھی کم نہیں ہوئی تھی اس پیالے میں۔ کچھ میری خاص بنی، میں نے دوسرے کو دیا، تیسرے کو دیا، چوتھے کو دیا، پیتے جا رہے ہیں، پیٹ بھرتے جا رہے ہیں، لیکن پیالے میں کمی نہیں ہو رہی ہے، دودھ وہیں کا وہیں ہے۔ 70 صاحبوں نے دودھ پی لیا اور ان کے پیٹ بھر گئے اور پیالے میں کمی نہیں آئی۔ اعلیٰ حضرت کی روح فجر میں آ کے کہتی ہے کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شیر، 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ ابو ہریرہ بھیک نہیں مانگنی ہے، صحابہ بھیک نہیں مانگنی ہے، حضرات وہ فیضان آئے کر چلا رہا ہے اور قیامت تک وہ فیضان حضور کے فرمان کا کہ بھیک نہیں مانگنی ہے۔ اس لیے تنخواہ 10-20 ہزار ہو کتنی بھی ہو، لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں یہ تنخواہ میں آپ گزارا کر رہے ہیں، ارے ہماری کیا اوقات ہے ہم گزارا کر رہے ہیں، یہ تو میرے رب کا کرم ہے اور حضور کی نگاہ لطف و کرم ہے جو گزارا چل رہا ہے۔ اندر ایک شخص مواضع شریف پہ کھڑا ہوا ہے، حضور کی جانیوں پہ کھڑا ہوا ہے، محدث علی پورے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب پیچھے سے تشریف لے کے آئے، اس جوان کا ہاتھ پکڑا اپنے ڈیرے پہ لے کے جاتے ہیں اور وہاں سے نیا سوٹ نکال کے دیتے ہیں اسے اور کہتے ہیں کہ یہ پہن لو۔ کوئی پیر جماعت علی شاہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ وہ بندہ ہے جس نے قائد اعظم محمد علی جناح کو فرمایا تھا کہ محمد علی اب پیچھے نہیں ہٹنا، جب تمہارے قدم ڈگمگائیں پیچھے نہیں ہٹنا، کیونکہ خدا نے تیری تقدیر میں پاکستان کو لکھ دیا ہے اب پیچھے۔ یہ وہ پیر جماعت علی شاہ صاحب ہیں، آپ فرماتے ہیں اس نوجوان کو لے کے گئے اپنے ڈیرے پہ اور آپ نے ایک اس کو بہت خوبصورت جوڑا نکال کے پہنا دیا۔ پہنانے کے بعد پوچھا کہ اب یہ میرا تحفہ قبول کر کے مجھے ایک بات بتانی پڑے گی، مجھے بتا کہ جب مواجہ پہ کھڑا ہوا تھا حضور سے کیا مانگ رہا تھا، یہ ضرور مجھے بتا کیا مانگ رہا تھا۔ وہ کہتا ہے میں کہہ رہا تھا سونا غریب نواز میرے کپڑے پرانے ہو گئے، کوئی نیا سوٹ ہی مجھے دلا دے، کہنا پڑے گا دینے والا۔ تزمین میں کیا ارشاد فرماتے ہیں، بڑی خوبصورت تزمین ارشاد فرمائی، یہ بھی کیا حسن اتفاق ہے کہ نقش بندیوں کی بزم میں چشتی شیر بڑا جا رہا ہے۔ مسجد میں بیٹھنے والوں اگلے شیر پہ جام نہیں ہونے بلکہ سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ کہنا۔ روکے زحمت نہ فرمائیے بھیک لینے مدینے چلے جائیں، گائے تو سامنے لائے۔ صاحب کی زبانی پتہ چلا کہ صاحب اور جناب حضرت علامہ غلام قادر چنہ صاحب زور کی نماز میں تشریف لاتے، زور کی نماز میں تشریف لاتے اور عشاء کے بعد اور مسجد عشاء کے بعد گھر کو لوٹ کے جاتے تھے۔ میری مراد رسول شوکت اسلام عزت اسلام جناب فاروق اعظم قمیص نکال کے مسجد نبوی شریف کی صفائی فرما رہے ہیں۔ فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائے، ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائے۔ اور بتاؤ کہ سارے آسمانوں کے سجادہ نشین سبحان اللہ
عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ابو بکر مصطفیٰ کا سجادہ نشین ہے. اس سے بڑی کائنات میں کبھی کوئی نہیں ہے. ابو بکر مصطفیٰ کی سجادہ نشین ہے. اور آج حضور باہر نہیں نکلے. ادھر دیکھیں نماز پڑھتے ہیں کہاں دیکھتے ہیں؟ اس دن ابو بکر نماز پڑھا رہے سبحان اللہ سرکار میں چلمن سرکاری سبحان اللہ اور چہرے مبارک آپ خود نہیں بس چہرے مبارک باہر تشریف لایا. جو ہی سرکار کے چہرے سامنے کے سامنے صرف خیال ہی نہیں جمال بھی آیا. جب ان کی نہیں ٹوٹی تو ہماری بھی نہیں ٹوٹے گی. تو مسجد کی صفائی کر رہے تھے اور مجھ سے حدیث پاک سن لیں اور پھر مجھے اجازت دے دیں. مسجد کی صفائی کر رہے تھے. مسجد کی صفائی کر رہے تھے. علامہ صاحب کے جو شاگرد ہیں جو مقتدی ہیں نمازی ہیں جو بیٹی ہیں محلے میں کچھ انہوں نے پڑھا ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگلے سال عرس پہ ضرور پڑھیں. اس کا فائدہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں. جب ان کا عرس آنے والا ہو پتا ہو کہ وہ آنے والے ہفتہ پہلے مہینہ پہلے وہ بچیاں وہ بچے جن کو انہوں نے قرآن پاک پڑھایا ہے وہ ان کے نام کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھیں. ان کے اصالے ثواب کے لیے ضرور پڑھیں. فاروق اعظم صفائی کر رہے ہیں اور حضور باہر تشریف لے کے آئے. عمر ادھر آ. عمر نہیں حضور میرے تن پہ مٹی لگی ہوئی تھی صفائی کر رہا تھا تو آپ نے مجھے معانقہ گلے ملنے کے لیے فرمایا عمر کوئی تو دور سے تو نہیں آیا یا میں کوئی دور سے تو نہیں آیا. مجھے تو مٹی اتنی پسند تھی میں نے کہا جو تیرے وجود کے ساتھ ہے وہ میرے وجود یہ نہیں ہے. ادھر کوئی مٹی کا کچرا مولوی صاحب یہ صاف کر دیں خود بھی اٹھا خود اٹھا پھر تصور کر کہ میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ حضور کی منظور نظر ہو گیا ہوں. اب جا کے مرنے والے کی قبر میں فرشتے عرس کے بعد اصالے ثواب کے بعد جا کے اس کی قبر میں جا کے کہتے ہیں آج تیرے بیٹے نے تیرے شاگرد نے سورہ فاتحہ پڑھ کے تیرے لیے بھیجی ہے. آج تیرے بھانجے نے تیرے شاگرد نے تیرے مرید نے تیرے چاہنے والے نے یہ چیز تیرے لیے پڑھ کے بھیجی ہے. میرے پاس اب اور کچھ نہیں ہے صرف اس کے علاوہ کہ میں آپ سب کو اس میں شامل کر لوں کہ جب یہ محفل عرس مکمل ہو جائے اور آپ سب کے اور میری طرف سے ان کی قبر پہ جا کے فرشتے جا کے کہیں کہ غلام قادر چندر صاحب آپ کے نمازیوں نے کوئی کچھ پڑھ سکا یا نہیں پڑھ سکا لیکن یہ ضرور پڑھ کے بھیجا ہے لا الہ بلند آواز سے تیرے کلمے کا ذکر کرے مرے اس وقت تک نہیں جب تک یہ